أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 13 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا جب وہ ظلم پر اتر آئی۔ یہ مکہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو قرآن کے پروگرام کے مخالفین میں سے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ضد اور عناد اور سرکشی پر اتر آئے تھے۔ تو انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تعداد میں بڑے ہوئے ہیں، قوت میں بڑے ہوئے ہیں، طاقت میں بڑے ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہیں۔ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری ہے اور طاقتور قومیں گزری ہیں، اور اتنی طاقتور قومیں کہ جن کے بارے میں ان کے پیدا کرنے والے نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس روئے زمین پر دھرتی پر ان جیسی قومیں نہیں پیدا کی گئی، لمبے ڈیل ڈول والے، قد کاٹھی والے، پاور طاقت رکھنے والے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے والے، قوم عاد، قوم ثمود، جن کو اپنی قوت پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ ظلم پہ اتر آئے تو ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ کہا قریش مکہ سے، منکرین سے، مخالفین سے کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، ان کو جو ہم نے دنیا کی طاقت، قوت، خوشحالی دی تھی، تمہیں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے، تو تم کس بلبوتے پر مخالفت کر رہے ہو۔ تو جب وہ ظلم پر اتر آئے تو ہم نے ان کا بہت برا حشر کیا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کا ظلم کفر و شرک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسرا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی، ناانصافی، بدسلوکی، ان پر جبر، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، ان کو دبانا، حق والوں کو ستانا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو دونوں طرح کے ظلم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پچھلی قومیں جتنی بھی برباد ہوئی وہ کفر شرک میں بھی مبتلا تھی، اور کسی نہ کسی دوسرے ظلم میں، حق تلفی میں، لوگوں کے حق دبانے میں اور لوگوں کو پریشان کرنے میں وہ پیش تھی۔ تو جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پھر ایسی قوموں کو، ایسے طبقوں کو، ایسے گروہوں کو، ایسے جماعتوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ یا تو اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے پانی کا عذاب آیا، سیلاب آیا قوم نوح پر، یا کوئی بجلی گر جاتی ہے، صاعقہ فاخذتہم الصاعقہ، کوئی چیخ ہوتی ہے، بجلی کی کڑک ہوتی ہے جس کی وجہ سے سینے پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں، کسی پر پتھر برسائے جاتے ہیں، کسی کو کسی اور ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ظلم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یا ظلم کے عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ ظالم پر اس سے بڑھ کر ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ظلم کے نتیجے میں اللہ ظالموں پر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، موجودہ تاریخ دیکھ لیں،
ماضی قریب کی تاریخ دیکھ لیں، اس سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تو اللہ نے ان سے بڑھ کر ظالموں کو مسلط کیا، اور پھر سب کا برا حشر ہوا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کے آئے۔ واضح دلیلیں کیا تھی؟ معجزات تھی، آنکھیں کھول دینے والے تھے، اور قرآن کی تعلیمات یہ بھی واضح دلیلیں ہیں، رسولوں کی جو ہدایات تھی، آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات تھی، وہ سب واضح دلیلیں تھیں۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں، جو ظلم پر آمادہ رہتے ہیں، شرک پر ڈٹے رہتے ہیں، کفر پر بضد رہتے ہیں، اور ظلم ان کا مزاج، ان کی طبیعت بن جاتا ہے، تو پھر وہ مجرم ہے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں جس طرح پچھلی قوموں کو دیے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا۔ جو بھی اس وقت دنیا میں ہے وہ پچھلوں کا جانشین ہے۔ ہم اپنے باپ کے جانشین، ہمارے باپ ہمارے دادا کے جانشین تھے، اور دنیا میں اس وقت اگر کوئی حکومت کر رہا ہے، موجودہ پارٹی کسی دوسری پارٹی کی جانشین ہے، اور ان کا بھی کوئی جانشین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ موقع سب کو دیتا ہے، موقع سب کو دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، اور چانس اس لیے دیتا ہے لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو، کیسا کام کرتے ہو۔ تم پچھلوں سے سبق حاصل کرتے ہو یا نہیں، یا وہی کر رہے ہو جو پچھلوں نے کیا، اور جس روش کو انہوں نے اپنایا، جس طرز کو انہوں نے اپنایا، جو رویہ انہوں نے اپنایا، اور جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب میں گرفتار ہو گئی، وہی رویہ اگر تم اپنا رہے ہو تو پھر جان لو تمہارا بھی انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں آ کر فیل ہو جاتا ہے۔ حکومتیں ہوتی ہے، آپ دیکھیے پارٹیاں جب انتخابات میں اترتی ہے، ووٹنگ میں، تو پھر بڑے بڑے منشور، بڑی بڑے پلان اور بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں، اور پچھلی حکومتوں کی ساری نقائص، ساری کمیاں، خرابیاں گنائی جاتی ہے، اور اپنے بڑے بڑے وعدے بتائے جاتے ہیں، پروگرام بتائے جاتے ہیں، لیکن جب حکومت مل جاتی ہے تو پھر پچھلوں کی روش سے علاوہ کوئی روش نہیں ہوتی ہے۔ جو پچھلوں نے کیا وہی کا وہی کرتے ہیں۔ جو حکومتوں پہ آتے ہیں، عہدوں پہ آتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، طاقت میں آتے ہیں، یہاں آ کر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اتقوا الدنیا و اتقوا النساء، عورتوں سے بچ کے رہنا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ دنیا کا معاملہ ہے ہی، انسان ان کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے ان دو چیزوں سے، کوئی بھی فتنہ ہے، کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس کے پیچھے دو چیزیں نظر آئے گی، یا تو عورت نظر آئے گی یا پھر دنیا میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ آزماتا ہے، موقع دیتا ہے، اور قرآن نے کھول کے بیان کر دیا ہم اس لیے دے رہے ہیں، ہم آزما رہے ہیں۔ پچھلے لوگوں کو اس امتحان حال میں بٹھایا گیا تھا، ان کو آزمایا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، ایگزام سے گزارا گیا، وہ تو کامیاب نہیں ہوئے، ان کا رزلٹ اچھا نہیں رہا۔ اب تم اسی حال میں ہو، امتحان حال میں، ایگزام حال میں، اور تمہیں وہیں سے گزارا جا رہا ہے۔ اب دیکھ لو تمہارا رزلٹ کیسا ہوگا، تمہارا عمل کیسا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں کھول کے بیان کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس کو چینج کر دو، اس میں تبدیلی کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کے ذریعے سے اللہ کی توحید بیان کی تو جو مشرک تھے اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر اور دھرم پر اڑے ہوئے تھے، چونکہ وہ شرک کا دھرم تھا، شرک تھا، بت پرستی تھی، غیر اللہ کی پوجا تھی۔ قرآن نے تو اس کو بالکل نکارا ہے، اس کی مذمت کی، اس کو کنڈم کیا، اس کی برائی بیان کی۔ یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا جس مذہب پر تھے اور جس چیز کو اپنائے ہوئے تھے
اس کی قرآن مذمت کرے، بیان کرے۔ اسی طرح قرآن کریم آخرت کی بات کو بیان کرتا ہے، آخرت کے عقیدے کو، آخرت کے کنسیپٹ اور تصور کو کرتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد کی ایک زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اصل زندگی وہی ہے، اور یہاں جو کچھ کرو گے اچھا یا برا، نیک اور بد، اس کا انجام وہاں بھگتنا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ انسان کو بہت سی پابندیوں میں جکڑ دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن اخلاقی تعلیمات پیش کرتا ہے، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، ایذا مت پہنچاؤ، تکبر مت کرو، بڑائی کا اظہار مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ جائز، وہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام، یہ بندشیں ہیں، یہ لوگوں پر بہت بھاری پڑتی ہیں۔ یہ جو خواہش پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے نیچر کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں نا، ان پر یہ بندشیں بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، گراں گزرتی ہے۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی، بعد میں بھی، آج بھی، اس لیے جب قرآن اتر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت بھی لوگوں کا مطالبہ تھا، فرمائش تھی، ڈیمانڈ تھی کہ بھائی یہ جو قرآن تم پیش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اس کو ایکسیپٹ کر لو، اس کے پیغام کو مان لو، تسلیم کر لو، یہ ہم سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تو شرک کی مذمت ہو رہی ہے، ہمارے بتوں کو کنڈم کیا جا رہا ہے اور برائی بیان کی جا رہی ہے، اور ہم جیسا چاہتے ہیں دنیا میں جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، اس طرح اگر اس کی پابندی کر لیں گے تو ہم من چاہی زندگی تو گزار نہیں سکیں گے، یہ نہیں کھا سکیں گے، وہ فلاں چیز استعمال نہیں کر سکیں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت انسان کو بہت ساری چیزوں سے روک دیتی ہے، پابند بنا دیتی ہے۔ ہر گناہ اور جرم سے انسان وہی بچ سکتا ہے جس کی دل و دماغ میں آخرت سمائی ہوئی ہو، آخرت کا عقیدہ بیٹھا ہوا ہو۔ تو بہت ساری پابندیوں میں قرآن کریم جکڑ دیتا ہے۔ یہ ایک آزاد طبیعت، خواہش پر چلنے والے انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے مطالبہ یہ تھا ائتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دیں۔ اس میں جہاں بت پرستی کو بالکل نکال دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی گنجائش پیدا کریں، بت پرستی بھی ہو جائے، خدا پرستی بھی ہو جائے، گنگا کا اشنان بھی کر لیا جائے، زمزم بھی پی لیا جائے، اس سے نہا لیا جائے، دونوں چلتا رہے، یہ کریں ایسا۔ مندر بھی چلے جائیں، گرودوارے بھی چلے جائیں، مسجد میں بھی جمعہ کے دن آ جائیں، ایسا کوئی لچک والا جو مذہب ہے، لچک والی تعلیمات، یہ کرو آپ، یہ مطالبہ تھا ان کو بدل ہو، اس میں کچھ تبدیلی کر دیں، اور خدا پرستی کے ساتھ ساتھ کچھ نفس پرستی کی بھی گنجائش پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی اگر شراب پینا چاہیں تو شراب پی لیں، من چاہ رہا ہے، کبھی کہیں منہ مارنا چاہیں منہ بھی مار دیں، اس کی بھی گنجائش ہو، اور پکڑنا ہو ہماری آخرت، چونکہ آخرت کے میں ہے کہ بھائی پکڑے جاؤ گے آخرت میں۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ ہم جو کچھ چاہیں آخرت میں ہمیشہ کی ہماری پکڑ نہ ہو، چھوٹ جائیں وہاں۔ اس طرح کا کوئی آپ عقیدہ، کوئی سوچ، کوئی کچھ تعلیمات مکس ہمارے سامنے پیش کریں۔ یہ کوئی آج بھی لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں، قرآن سے یہ ہٹا دو اور فلاں ہٹا دو، اور یہ کیا قرآن میں اتنی سختی ہے اور ایکسٹریم سکھاتا ہے، شدت سکھاتا ہے، اور ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ جو لوگ کہیں یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، قشقہ بھی لگا لو، چولا پاجامہ پہن لو، جمعہ میں بھی آ جاؤ، مندر میں بھی چلے جاؤ، وہ ان سے سب راضی ہیں، کہتے سچے دیش پریمی وہی ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ بیٹھے ہیں، مولوی بھی ہیں ماشاءاللہ، داڑھی والے، پگڑی والے، ہاتھ میں تسبیح رکھنے والے، ایسے بھی ہیں۔ مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے، بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس میں جا رہے ہیں، اور ان سے خوش ہیں کہ سچے دیش پریم وہی ہیں، اور جن کے آبا و اجداد نے، باپ دادا نے انگریزوں کو بھگایا، سیلولر جیل میں گئے، کالا پانی کی سزائیں بھگتی، اور وہ ایک جملہ کہہ دیں کہ ہم وندے ماترم نہیں کہہ سکتے، تو کیسا ہنگامہ مچا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں نا مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان پر، کہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ شرکیہ جملے ہیں یہ، اور اس کے بجائے کوئی کہتا نہیں یہ تو وطن کی محبت ہے، یہ کہنا چاہیے، دیش پریم ہے، تو ان سے سب راضی ہے۔ تو
یہ مطالبہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا۔ قرآن میں چینجنگ کرو، یا تو دوسری کتاب لے لو، تم اس کو کتاب مان لو، یا اس میں کچھ چینجنگ کر دو، تبدیلی کر دو۔ تو اس کا جواب دیا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں بھائی دوسری کتاب لکھ لو نا، قرآن کو چھوڑ دو، پرانی کتاب ہے اور اس میں یہ سخت باتیں ہیں، دوسری کتاب لکھ لو، اس کو مان لو آپ، ہم منع نہیں کرتے ہیں، وہ لکھ لو، یا پھر کچھ چینجنگ کر دو۔ یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ محمد عربی نے خود لکھ لی ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات نہیں ہے، یہ محمد عربی نے خود لکھ لی ہے۔ جب خود لکھی ہے تو اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں، گھٹا بڑھا سکتے ہیں، کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، کچھ کم کر سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، میرے استطاعت میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، بلکہ لوگ تو مثالیں، ہم تو سنتے ہیں مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہماری مذہبی کتابوں میں وہ ساری چیزیں وہ ہم نے ہٹا دی، تم بھی ہٹا دو، تمہاری مذہبی کتابیں محفوظ ہی نہیں ہیں۔ اولاً وہ آسمانی کتابیں ہیں یا نہیں، اس بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، پھر یہ کہ اس میں ہزار چینجنگ ہوئی ہے، تبدیلیاں ہوئی ہے، اب ہر نسخہ جو پریس سے چھپ کے آتا ہے وہ پچھلے والے سے مختلف ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور قرآن کی نسخہ جو پہلے لکھا گیا حضرت عثمان کے دور میں آج بھی میوزیم میں موجود ہے، اس نسخے کو اٹھا لیجیے، آج کے نئے نسخوں کو اٹھا لیجیے، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، باقی کتابوں میں تبدیلیاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا ہوں، نہ میں نے یہ لکھی ہے کہ میں اس میں کچھ گھٹا دوں اور بڑھا دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کا پیغام ہے، وحی کیا گیا ہے، بس میں وہی تم تک پہنچا رہا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا میسیج ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور ذرا سا میں رسول، بلکہ رسولوں کا سردار اور نبیوں کا سردار ہونے کے باوجود، خاتم النبیین المرسلین ہونے کے باوجود اگر اس میں کچھ کر دو تو مجھے بھی اندیشہ ہے کہ اللہ کا مواخذہ نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میں اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے پہلے سے سلسلہ جاری فرمایا ہے رسولوں کا۔ اس رسالت کی، نبوت کی آخری کڑی میں ہوں، اور اللہ نے مجھ پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ اللہ نے چاہا تو مجھ پر قرآن نازل فرما دیا، اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم تو میں تمہیں یہ پڑھ کر نہ سناتا اور نہ اس کے بارے میں اللہ تمہیں بتاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر ٹھہر چکا ہوں، ایک عمر گزار چکا ہوں۔ اگر تمہارے دماغ اور خیال کے کسی کونے میں یہ بات ہے کہ میں نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے، خود بنا لی ہے، اور اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں، اللہ کی طرف جوڑ رہا ہوں کہ اللہ نے اتاری ہے، تاکہ اس کتاب میں وزن پیدا ہو جائے، میری بات میں وزن پیدا ہو جائے، کیونکہ کسی بڑے کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بات میں وزن پیدا کرنا۔ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے اتاری ہے اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں، اللہ نے یہ کتاب مجھ پر اتاری ہے، اور میرے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے میری ایک عمر تمہارے درمیان گزری ہے، میرا بچپن گزرا ہے، میرا لڑکپن گزرا ہے، میری جوانی گزری ہے، میرے شادی کے بعد کی زندگی گزری ہے، 40 سال میں تمہارے درمیان گزارا ہوں، اور اس طرح میں نے زندگی گزاری ہے کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کبھی کسی نے مجھے کاذب نہیں کہا، جھوٹا نہیں کہا، ہمیشہ صادق، امین، دیانتدار، مخلص، لوگوں کا شبھ چنتک، بھلا چاہنے والا، خیر خواہ، لوگوں کے کام آنے والا، یہ پایا ہے 40 سال کی زندگی میں۔ میرے اخلاق کو، کردار کو، وضع کو، اقدار کو، اطوار کو، چلن پھرنے کو، رہنے سہنے کو تم نے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ 40 سال تک میں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا ہوں،
نہ میں خود مجھے پڑھنا آتا ہے، نہ کسی کے پاس پڑھنے گیا ہوں، اور اچانک ایک پیغام لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ ایک آدمی ہوتا نا دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں اچانک کوئی چیز پیش نہیں کرتا ہے، پہلے سے کچھ آثار، کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، کچھ سنکیت ہمیں محسوس ہوتے ہیں، پھر جا کے 2-3 سال کے بعد وہ آدمی سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو 5 سال سے اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، اچانک اللہ کی طرف سے پیغام آیا، قرآن اترا، اور پھر یہ علم کی، ہدایت کی، گیان کی، جانکاری کی، حکمت کی، دانشمندی کی باتیں آپ کی زبان سے پھوٹ پڑی۔ نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ کسی پڑھنے کی جگہ میں گئے، نہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس گئے، اور اچانک یہ علم کا کہ سوتے پھوٹ پڑے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے۔ چنانچہ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، جب نبوت آپ کو دی گئی اور کہا جاؤ اعلان کرو، اب صفا پہاڑی پر چڑھے نا تو عربوں کا انداز تھا، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پہاڑی پہ چڑھتے تھے اور کپڑا ہلاتے تھے تاکہ لوگ آئیں۔ لوگ آئے قریب تو حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا اب تک 40 سال کی زندگی میں؟ کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ تو کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ مثال دے کے سمجھایا، میں کہہ رہا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مجھے سچا جانو گے یا جھوٹا؟ کہا کہ ہم سچا ہی جانیں گے، کیونکہ کبھی آپ پر جھوٹ کا ہم نے تجربہ نہیں کیا ہے۔ تو پھر کہا کہ میں آخرت کے عذاب سے، وہ ہے لشکر کی شکل میں آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، اس سے ڈرانے والا ہوں۔ یہ پھر بھڑک گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، حالانکہ مخالفتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ کو ایذا پہنچانا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی مکے کے لوگ جب کوئی قیمتی چیز رکھوانا چاہتے تھے کسی کے پاس تو سب سے پہلے نمبر پر حضور کی ذات ہوتی تھی۔ ہجرت کر رہے ہیں، حضور ہجرت کر رہے ہیں مکہ کے لوگوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے، لیکن حضور کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی، جس کو حضرت علی کے حوالے کر کے جا رہے کہ میں تو چپکے سے نکل رہا ہوں، یہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دینا۔ اس سے بڑھ کر کسی کے سچا ہونے کی، امانت دار ہونے کی اور دیانت دار ہونے کی دلیل، علامت اور نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ابو سفیان جب پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یعنی سن 6 ہجری کا، ملک شام گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اسی موقع پر دعوت نامہ بھیجا تھا اسلام کا ہرقل، رومن امپائر کو، ہرقل کو۔ وہ خط پہنچا اسلام قبول کرنے کا، اسلم تسلم، تو اس نے کہا کہ یہ خط عرب سے آیا ہے، عرب کے یہاں کوئی لوگ موجود ہیں، قافلہ موجود ہے تجارتی؟ تو دیکھا تحقیق کی لوگوں نے تو ایک قافلہ تھا جس میں ابو سفیان تھا، مکے کے دوسرے لوگ تھے، تو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، اور پھر کہا کہ تم عرب سے آئے ہو؟ کہاں کہ تمہارے درمیان ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے پاس اس کا خط آیا ہے، اس کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے۔ کیا قریبی رشتہ دار تم میں سے اس کا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا، باقی مکہ کے لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا، اور کہا کہ میں ان سے سوالات کرتا ہوں، اگر یہ صحیح جواب دیں تو ٹھیک ہے، ذرا سے بھی غلط بیانی کریں نا تو پیچھے سے اشارہ کر دینا۔ تو بہت سارے سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا اس نبی نے یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کوئی ایسی بات کبھی کہی جس کے بارے میں تم نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کبھی نہیں۔ تو ہرقل نے کہا تھا جو آدمی 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جھوٹ نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ یہ دلیل، سچائی کی دلیل کے طور پر اس نے پیش کیا تھا۔ تو حضور نے بھی اپنی زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ ایک اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں کوئی اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھے میری اتنی زندگی گزری ہے، ذرا کوئی مجھ پر انگلی اٹھا کے دکھائے۔ اچھے خاصے جو لوگ ہیں نا وہ بھی ان میں نقائص پائی جاتی ہیں، کمیاں پائی جاتی ہیں۔ دوسری جگہ میں یہاں آ گیا ہوں، اب یہاں تو آپ لوگ مجھے سب بڑا اچھا نیک سمجھیں گے، لیکن میری سوسائٹی کے لوگ، جہاں میرا گھر ہے، جہاں میرا پڑوس ہے، جہاں میں رہ رہا ہوں، وہاں لوگ مجھے کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، وہ معیار ہوتا ہے اصل۔ تو یہ حضور نے معیار کے طور پر پیش کیا۔ پھر کہا کہ افلا تعقلون،
اتنی واضح اور صاف بات ہے، میری زندگی میرا کردار اتنا اجلا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اتنی بھی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ اللہ نے تو نہیں بھیجا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ دو باتیں ہیں، یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوں، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم مجھ سچے کو جھٹلا رہے ہو۔ آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب یہی ہے، صادق کے مکذبین تم ہو، سچے آدمی کو جھٹلا رہے ہو۔ اور آگے حالات بتائیں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، رزلٹ اور انجام اور نتیجہ بتائے گا۔ انہو لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، وہ نامرادی ہوتے ہیں۔ اور تاریخ نے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نکلے، اور جو آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، وہ جھوٹے نکلے، نامراد نکلے، اور آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے نہ ان کو نفع پہنچاتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، معبود مان لیتا ہے، وندنا ان کی کرنے لگتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس سے نفع کی امید ہوتی ہے، یا نفع پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ اس سے نفع پہنچ رہا ہے، یا نفع کی امید ہوتی ہے، یا پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا، تو اس کی عبادت کرنے لگتا ہے کہ اس کی پوجا کر لو، اس کو بھگوان مان لو، تو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ جو مشرک قومیں نا ان کے اندر دیکھیں گے تو یہی سوچ ہوتی ہے۔ پانی کی کیوں عبادت کر رہے ہیں، نہروں کی کیوں عبادت کر رہے ہیں، ان کو تعظیم، نہروں کی تعظیم کر رہے ہیں نا، گنگا کی، جمنا کی، اور فلاں کی نہروں کی تعظیم ہے، کہ ان کو لگتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچا رہی ہے۔ حالانکہ پانی تو نعمت ہے، منعم تو کوئی اور ہے، نعمت کرنے والا تو کوئی اور ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ نفع پہنچا رہے، نفع یہ نہیں پہنچاتے۔ نفع پہنچانے والا تو اللہ ہے، انعام کرنے والا، نعمت دینے والا تو اللہ ہے۔ تو پہاڑوں کو دیکھا یہ بھی نفع پہنچا رہے ہیں تو ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ سورج کو دیکھا یہ بہت روشنی دیتا ہے تو سورج کو نمسکار کرنے لگ گئی۔ چاند کو دیکھا اس کو معبود مان لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے نا، شرک کرنے والوں کے اندر یہی تصور پایا جاتا ہے، یہ چیز نفع پہنچاتی ہے، زمین یا جو ہے اناج، غلہ، فلاں ہمیں دیتی ہے تو یہ بھی ہماری جو ہے عبادت کے لائق ہے۔ گائے کو دیکھا اس میں یہ نفع ہے، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ نفع کی امید ہوتی ہے، نفع پہنچ رہا ہے، وہاں ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، یا پھر نقصان۔ اب جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ بھی معبود بنی ہوئی، ناگ کی پوجا ہو رہی ہے، بچھو کی پوجا ہو رہی ہے، اور شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، کالی ماتا کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں تو ان کی اس لیے پوجا ہو رہی ہے کہ نقصان سے بچ جائیں۔ تو یہ قوموں میں ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع نقصان ان کے بس میں ہے ہی نہیں، لیکن یہ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور پھر شرک دبے پاؤں بھی آتا ہے قوموں میں دوسرے طریقے سے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سفارشیوں کا، فرشتوں کی پوجا ہو رہی، جنات کی پوجا ہو رہی، اللہ کے نیک ولیوں کو مانا جا رہا ہے، ان کی تعظیم اس طرح تعظیم کی جا رہی ہے جس طرح اللہ کی ہونی چاہیے، سجدہ کیا جا رہا ہے، ان سے منتیں مانی جا رہی ہے، ان کے نام، نظر، نیاز، مال کا چڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ یہ تعظیم ہے، کیونکہ تعظیم مال سے بھی ہوتی ہے، تعظیم زبان سے بھی ہوتی ہے، تعظیم عبادت سے بھی ہوتی ہے۔ عبادت سے تعظیم، رکوع، سجدہ، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ اللہ کے کسی بندے، اللہ کی کسی مخلوق کے سامنے یہ آپ تعظیم کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کبھی مال سے تعظیم ہوتی ہے، مال، زکوٰۃ، قربانی یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن کوئی نذر، نیاز، چڑھاوا غیر اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو یہ مال کی عبادت ہو گئی، مال کی تعظیم ہو گئی۔ اور تعظیم کبھی زبان سے ہوتی ہے، ہم جو کہتے ہیں نا وندے ماترم ہم نہیں بولتے، یہ تعظیم کے الفاظ ہیں، یہ عبادت کے الفاظ ہیں، یہ پوجا کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے لیے بھی ایسے الفاظ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو کچھ شرک اس طرح آتا ہے
کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کو سفارشی مانتے ہیں، اور سفارشی اس طور پر کہ اللہ ان کی ٹالتا نہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں، اس لیے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں، اور ان کو بیچ میں لائے بغیر ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ ہماری تمناؤں کو ریجیکٹ کر دے گا، رد کر دے گا، منظور نہیں ہوگی، تو یہ بھی شرک کا ایک راستہ ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کی ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں اللہ کے سفارشی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں ان کی اس بات کو رد کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔